اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ جو گمان ہے اس سے بچنا بھی چاہیے، کیونکہ گمان بہت بری چیز ہے، کبھی کبھی یہ گناہ میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس کے آگے دوسرا پارٹ ہے یعنی کہ ایموشنز، جذبات. تو کبھی کبھی ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم خود ہی بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگ جاتے ہیں، یا کبھی ہم کسی خیال میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ہمیں اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے. پھر ان کے مامون کو تیسرا پارٹ بتاتے ہیں جو کہ ہے ورڈز، الفاظ. ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کے جو الفاظ ہیں اس سے کسی کو دکھ یا وہ کسی کے لیے غم کا سبب تو نہیں بن رہی. اور کبھی کبھی ہم غصے میں مذاق میں کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے کسی کو برا لگتا ہے. کبھی کبھی ہم تلخ جملہ، غیبت، چغلی، کسی کی مطلب دل آزاری کر دیتے ہیں، یا مذاق میں کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ انہیں برا تو نہیں لگا، اور کیا آپ کے جو الفاظ ہیں ان سے کسی کو دکھ تو نہیں ہو رہا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان کی ذمہ داری ہمیں لینی ہے کہ ہم کسی کو برا نہ مانیں. اگر ہم غصے میں بھی ہیں تو بے شک ہم سے کچھ بھی نکل جاتا ہے منہ سے، لیکن ہمیں سوچ کے پھر الفاظ بولنا ہے کہ کہیں اس سے کسی کو زیادہ برا تو نہیں لگ جائے گا. ہماری آخری بات ورک، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کام. اب ہمارے عمل ہم جو بھی کرتے ہیں، بے شک اب اس ٹائم پہ کوئی گیم کھیل رہا ہو یا ٹی وی دیکھ رہا ہو یا بلا فالتو میں گھوم پھر رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت پہ جو اپنا ٹائم ضائع کر رہے، کیونکہ جو یہ ٹائم ہے نا یہ ہمارے پاس زیادہ دیر کا بھی نہیں ہے. اور ہمیں اس وقت پہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دی کہ آپ جنت میں ہی جاؤ گے. نہیں دیا نا. اب مطلب کچھ ہیں عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے نبی نے دے دیا، لیکن آپ کو نہیں دیا نا. تو آپ ابھی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں. اور ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے مطابق ہے؟ کیا ان کے حکم سے ہم خلاف تو نہیں جا رہے؟ ہمیں اس بات کا بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں بچوں، اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. اب بے شک ہمارے کان ہو، ہماری آنکھ ہو، ہمارا دل ہو، جو بھی ہو، ہم اس سے جو مرضی کر رہے ہیں. بے شک ہم اپنی آنکھ سے گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، فحاشی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب بے شک ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں ان چیزوں کو لگایا ہے، تو ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں. تو ہم اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہی ہیں. ہماری یہ جو غلطی ہے، ہمارا گناہ ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں نہ دیکھیں، بلکہ اس کی جگہ ہمارا مدرسہ جو ہمارا چینل ہے مدرسہ رات مستقیم دیکھیں، جس سے آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں، کیونکہ علم دین ہی سب کچھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی جو انسان ہے وہ دنیا میں اسی لیے ہی بھیجے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ فارغ ٹائم گزار دیں، ایسے پوری زندگی گزار دیں. پھر ویسے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر ہم اس کھیتی میں صحیح سے بیج ڈالیں گے، اس کی صحیح سے دیکھ بھال کریں گے تو پھل بھی اتنا اچھا نکلے گا. اور ہماری جو کھیتی ہے، ہماری یہ دنیا ہی ہے. ہم بیج ڈال رہے ہیں اپنے نماز قرآن پڑھ کے، تو ہمیں اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمیں دنیا میں بھی کچھ فائدہ ہوگا، تو آخرت میں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا، اور کمنٹ میں پلیز رپلائی دیے گا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی.